محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلوات. عزیزان محترم، مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم جس سلسلہ گفتگو پر بات کر رہے ہیں وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہوا. میں نے 2 آیات مسلسل تلاوت کی اور کل میں نے اس کے فوراً بعد کی 2 آیات اضافے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. بھائی موضوع ہے، اب جب موضوع ہے تو تقاضے پورے ہوں گے. نماز قائم کرو، اور اس نماز کا وقت یہ ہے کہ زوال کے بعد قائم کرو، رات کے اندھیرے میں قائم کرو، صبح کے وقت قائم کرو. اور سنو حبیب، رات کی تاریکی میں کچھ حصے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نماز تہجد پیش کرو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یقیناً اللہ تمہیں ایک دن مقام محمود پر لا کر بٹھا دے گا. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور حبیب یہ دعا مانگتے رہو کہ مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کرتے، سچائی کے ساتھ مکے سے خارج کر دے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور اپنے پاس سے مجھے ایک طاقتور مدد کرنے والا عطا فرما دے. وقول، اور اس کے بعد یہ کہتے رہو کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، اور باطل کو تو فرار کرنا ہی تھا.
میں نے یہ جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کیا نا کہ موضوع کے مسئلے کو حل ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر انہی مسائل سے آگے آپ کی سماعت کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، یہ آخری آیت ہے اس عنوان کی۔ حق کیا ہے، روکوں گا نہیں، اور عوام کے سطح فکر سے ذرا سا بات کو بلند کر رہا ہوں۔ حق کیا ہے؟ اگر حق سمجھ میں آ گیا تو اللہ کا منصوبہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کہنے لگا سورہ روم 30واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 8ویں آیت، اور وہ آیت بھی پوری نہیں پڑھوں گا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ ماں، توجہ رکھنا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ان کے درمیان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ کیا ہے۔ حق کے ساتھ خلق کیا ہے، وَإِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نوجوان دوست توجہ فرمائیں، پوری کائنات بنی ہے حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ نہیں۔ سن لیا تم نے؟ اچھا، تو حق کے معنی کیا ہے؟ حق کے معنی جو چیز جس منصوبے کے لیے بنائی گئی اس چیز کے لیے وہ سازگار ہو، یہ ہے حق۔ بھئی یہ حق کی تعریف ذرا سمجھ لو تو پھر میں آگے جاؤں گا۔ جو چیز جس منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے اس منصوبے کو پورا کر دے تو وہ حق ہے۔ توجہات مقبول ہے نا؟ تو اللہ نے جو بھی خلق کیا وہ حق ہے، تو یہ باطل کہاں سے آیا؟ باطل حق کے رد عمل بھی آیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، زیادہ نہیں الجھاؤں گا، یہ مراحل ذرا نازک ہیں اور دقیق ہیں، لیکن زیادہ الجھاؤں گا نہیں۔ تو اب حق پیدا ہوا، باطل کیسے آیا بھائی دنیا میں؟ حق کے رد عمل میں۔ نور پیدا ہوا، اندھیرا کیسے آیا؟ نور کے رد عمل میں۔ طہارت پیدا ہوئی، نجاست کیسے آئی؟ طہارت کے رد عمل میں۔ سمجھ گئے؟ بہت چھوٹی سی تمہید تھی، اور اس تمہید کو میں بہت طویل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں تک اگر آ گئے ہو کہ یہ جو برائیاں ہیں نا یہ رد عمل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے صرف اچھائیاں خلق کی، خیر اللہ نے پیدا کیا، شر رد عمل میں آیا۔ سنو، اچھا اب یہاں تک آ گئے تو اب تم پوچھو گے نا کہ دلیل کیا ہے؟ تشریف لائے مولانا۔ اب تم پوچھو گے نا کہ دلیل کیا ہے، تو یقین کرو کہ جانتے ہو، اب جناب مولانا تشریف لے آئے ہیں تو اب ان کے حوالے سے ایک جملہ تو کہہ دوں نا۔ دیکھو اسلام میں جو فقہ ہے نا، فقہ، اس میں مطہرات، وہ چیزیں جو پاک کرتی ہیں، مطہرات، پانی پاک کرتا ہے، توجہ رہے، پانی پاک کرتا ہے، آفتاب، سورج کی دھوپ پاک کرتی ہے، مٹی پاک کرتی ہے۔ تو مطہرات تین، پانی، مٹی، سورج کی دھوپ میں، توجہ رہے، پانی پہلے، ساری نجاستیں بعد میں۔ پانی پہلے، مٹی پہلے، سورج پہلے، پاک کرنے والی چیزیں پہلے آئیں، اور اب جتنی بھی نجاستیں دنیا کی ہیں نا وہ سوچتے جاؤ اپنے ذہن میں، انہیں دہراتے جاؤ، وہ سب بعد میں ہیں۔ تو پانی اس چیز کو پاک کرے گا جو نجس ہو گئی ہو پھر پاک ہو جائے۔ یہ مسئلہ حل ہوا، بہت توجہ رکھنا، یہ مسئلہ حل ہوا۔ اگر کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو پانی اسے پاک کر دے گا،
اگر کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو مٹی اسے پاک کر دے گی. یہی ہے نا, جو نجس ہو جائے اسے یہ پانی پاک کر دے, مٹی پاک کر دے. لیکن جو نجس العین ہو, وہ پانی سے اور نجس ہو جائے گا. بہت بہت توجہ رہے, اس لیے کہ میں اس مرحلہ فکر پہ تمہیں نہیں روکوں گا اور بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلہ فکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا بھائی, تو مطہرات پہلے, توجہ, پاک کرنے والی چیزیں پہلے, نجس کرنے والی بعد میں آئیں. یہی ہے نا. تو قدرت کا طریقہ یہی ہے کہ جو چیز اچھی ہو وہ پہلے, جو بری ہو وہ رد عمل کے طور پہ پیدا ہو. اب یہ کیسے ہوا کہ بھائی ہدایت میں یہ مسئلہ الٹ گیا, ابلیس پہلے آدم بعد میں. بھائی اب درمیان میں ابلیس کا ذکر آ گیا ہے تو ایک جملہ تو میں کہوں گا نا. بھائی ابلیس کتنا پرانا ہے, ابلیس اتنا بڈھا مر کھپ گیا ہوگا کہیں. بھائی کہاں تم ابلیس کو لیا, نہیں زندہ ہے. اچھا ابلیس زندہ ہے, بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. بھائی کہیں مر کھپ گیا ہوگا, کوئی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہوگی. اتنا پرانا, آدم سے پرانا, بوڑھا, بھائی کہیں نہ کہیں تو مر گیا ہوا. کہا نہیں زندہ ہے. میں نے کہا بھائی کیسے زندہ ہے؟ کہا اللہ نے زندہ رکھا. تو یہ عجیب تمہارا معیار ہے کہ جو گمراہ کرنے والا ہو وہ زندہ رہے, جو ہدایت کرنے والا ہو وہ زندہ نہ رہے. ہے نا. تو بھائی بہت 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 توجہ رہے. تخلیق کائنات کا جو منصوبہ ہے وہ حق کے اوپر ہے, اور جب حق پر ہے تو خیر پہلے شر بعد میں. یہ اصول طے ہو گیا نا. یہ کیا ہوا کہ ہدایت بعد میں, ابلیس پہلے, یعنی گمراہی پہلے, ابلیس بعد میں. ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی یہ اس لیے ہوا کہ تم اپنے نبی کو بھول گئے. تم ہدایت شروع کرتے ہو آدم سے, اور میرا نبی کہتا ہے کن تو نبی وہ آدم و بین الماء والطین. کن تو نبی وہ آدم بین الماء والطین. یہ کہاں تم ہدایت کو آدم سے شروع کر رہے ہو؟ میں اس وقت بھی نبی تھا. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں. میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھا. یہ تمہارا باپ میں نے اضافہ کیا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ پوری نسل انسانی کا باپ آدم ہے, اور وہ ابھی بنا نہیں تھا. کنت نبی, میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اب کب نبی تھے؟ قبل تخلیق آدم. تو بشر کب بنے گا؟ تم پڑھے لکھے ہو, اور آج ایک فیصلہ تم سے کروانا چاہ رہا ہوں. بشر کب بنے گا؟ آدم سے. آدم سے پہلے تو کوئی بشر نہیں ہے نا. بہت توجہ رہے. آج بحث ہے کہ نبی بشر ہے یا نور ہے. بھائی آج بحث ہے نا. تو اب سننا, بھائی بشر کب بنے گا؟ جب آدم بنیں گے. اور کن تو نبی وہ آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم بن رہا تھا. تو بشر سے پہلے ہے نا نبی. تو جب اللہ نے محمد کو بھیجا, توجہ ہے, تو بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا, نبی کو بشر بنا کے بھیجا. اب میں ایک مثال دوں گا اور مثال دے کے آگے بڑھوں گا.
تاکہ قرآن کی مثال تمہارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے. اذ ارسلنا الیہا روحنا. پڑھے لکھے ہو, اب ذرا قرآن کی ان 2-3 آیتوں کو سنتے جاؤ اور اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتے جانا. بھائی بہت توجہ رہے. ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا, جبریل. ارسلنا الیہا روحنا. اب جبریل تو بہرحال بشر نہیں ہے, نوری مخلوق ہیں. کیا خیال ہے آپ کا, نوری مخلوق ہیں یا نہیں ہے؟ فرشتے ہیں بھائی, فرشتے ہیں. ارسلنا الیہا روحنا, ہم نے اپنے جبریل کو بھیجا مریم کے پاس. فتمثل لہا بشرا سویا. وہ جب مریم کے پاس آیا تو بشر بن کے آیا, ایک اچھا سا مکمل بشر بن کے آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم دیکھ کے اس بشر کو فرمانے لگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, اگر متقی ہے تو واپس چلا جا. کہ لگا مریم مت ڈرو, انما, سورہ مریم 19واں سورہ قرآن کا, انما انا رسول رب کے, میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں. پڑھے لکھے ہو, ہے نورانی مخلوق, بشر بن کے آیا ہے اور عہدہ ہے رسالت کا. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. قالت انی اعوذ منک بک من الرحمن ان کنت تقیا. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. میں تو تیرے رب کا رسول ہوں. بھائی توجہ رہے, مریم میں تیرے رب کا رسول ہوں, کوئی بشر نہیں ہوں. اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ بچے کی بشارت دوں. جب آیا تھا تو نور تھا, مریم کے سامنے آیا تو بشر ہے, جب واپس گیا پھر نور ہو گیا. میسج پہنچا, عرش پہ تھا تو نور تھا, مریم کے سامنے آیا تو بشر ہوا کچھ دیر کے لیے, پھر جب واپس گیا تو نور ہو گیا. اور اس دوران میں جب بشر بنا تو مریم کی معصوم نگاہ اس کی نورانیت کو پہچان نہ سکی. میسج پہنچ رہا ہے مریم کی. بے توجہ رہے, توجہ رہے. اب ظاہر ہے کہ آف دا ریکارڈ کچھ باتیں کروں گا بھائی, بہت بہت توجہ رہے. یہ مرحلہ فکر ایسا ہے کہ جس مرحلہ فکر پہ میں روکوں گا تمہیں. فتمثل لہا بشرا سویا. مریم کے سامنے بشر بن کے آیا, وہ نور مریم کے سامنے بشر بن کے آیا. مریم کی معصوم نگاہ اس کی نورانیت کو محسوس نہ کر سکی. تو اگر کوئی نور بشر بن کے آ جائے تو ملا کی منحوس نگاہ کیا پہچانے گی؟ اب دو جملے سنتے جاؤ. اب میرا یہ موضوع نہیں تھا, لیکن جب درمیان میں یہ آیات آ گئی تو میں سنتے جاؤ. ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. ہم نے اپنے روح القدس کو بھیجا اس نورانی مخلوق کو, اور وہ اس کے سامنے بشر کی صورت میں آیا. مریم گھبرا گئی اور مریم کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. یہ تو کہاں سے آ گیا, یہ تو کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا کہ انما انا رسول رب کے. پڑھے لکھے ہو نا, اور میرے ترجمے پہ اعتبار کر لیا کرو. مولانا یہ ان سے کہہ رہا ہوں,
آپ سے بھی یہی، ہاں آپ تو جانتی ہیں. لے احب لگے غلامن زکیہ. احبا کے معنی جانتے ہو؟ میں دوں. میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک بچہ عطا کروں. چھوٹا سا رسول ہے جبریل، اس کے پاس حق ہے کہ وہ بچہ عطا کر دے. چھوٹا سا وقتی طور پہ رسول بنا کے بھیج دیا گیا ہے، اسے یہ حق دے دیا گیا کہ وہ بچہ عطا کر دے. کبھی پھر صحیح قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہبہ کرتا ہوں بچہ، کوئی اور نہیں دیتا، لیکن اذن الہی سے دوسرا بھی دے سکتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے جو کسی وقت واضح کروں گا آپ کی خدمت میں. اچھا بھائی، اب بچہ تو ہوا، اور کنواری مریم، پاکیزہ مریم، صدیقہ مریم، وہ مریم جس کا نام کا سورہ ہے قرآن میں، وہ گود میں بچے کو لے کے چلی. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. اچھا بھائی، ابھی تو جملہ سن لو، گود میں تو بچہ بعد میں آئے گا. بچہ پیدا ہوا، ایک کھجور کے درخت کے نیچے پیدا ہوا. قرآن میں ہے ذکر، اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور اگر دیکھنا چاہو تو تمہیں انجیل میں بھی تذکرہ مل جائے گا. تو اب ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ان پر میرا سلام ہو، کہاں کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے پیدا ہونے والا، اور کہاں کعبے کی چار دیواری کے اندر پیدا. بھائی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے اس دوست نے جو نعرہ لگایا میں اس سے خوش ہوا کہ بھائی اتنا بڑا نعرہ مارو کہ یہاں تک 7 شریف تک جائے، اور 7 شریف سے نجف تک جائے، تو درمیان میں رائے ونڈ کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ توجہ رہے، بچہ پیدا ہو گیا. قرآن ہے، قرآن میں پورا میلاد نامہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے. تو پتہ نہیں ملا جب تلاوت کرتا ہے تو اس میلاد کو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور میں اسی سے چند جملے توڑ کر رہا ہوں. اچھا بھائی، تو بچہ تو پیدا ہو گیا کھجور کے تنے کے نیچے. مریم ابھی انہوں نے وضع حمل کیا ہے، ان کا بچہ ان کے سامنے ہے، اور پروردگار کہتا ہے بھائی توجہ رکھنا، حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. مریم ہم تمہیں رزق دیں گے، رزق دیں گے. اب ایسا کرو کہ بچہ تو پیدا ہو گیا اور تمہیں غذا کی ضرورت ہے، طاقتور غذا کی. اس درخت کے تنے کو ہلاؤ. حزی الیک بجذع النخلۃ، اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ. کھجور کے تنے کو ہلانا آسان نہیں ہے. تو ساقط علیک رطبا جنیا، اس سے تازہ خرمے تمہارے اوپر ٹپکیں گے، انہیں چنو، چن کے کھا لو. سن لیا تم نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس مہینے میں ہے؟
दिसंबर में है ना, दिसंबर में खुरमे पकते हैं ताज़ा। सवाल है आप लोगों से एक सवाल है कि भाई दिसंबर में क्या खुरमे पकने का ज़माना होता है? बस जाड़ों में कहाँ से खुरमे पक जाएंगे, तो शदीद जून जुलाई की गर्मियों में खुरमे पकते हैं। परवरदिगार, जब तू दिसंबर के महीने में ताज़ा खुरमे बना सकता है दरख्त पर, तो टपका दे मरियम के मुंह में। कहा नहीं, मेहनत करे जब रिस्क दूंगा। भाई यही फर्क है मरियम में, ईसा की माँ में और अली की माँ में। मरियम मेहनत करे तो रिस्क मिले, बिन्त असद खाने काबा के अंदर हो तो रिस्क पहुंचे। भाई रुके रहना, इस मरहले पर रुके रहना। अब मरियम ने बच्चे को गोद में लिया और शहर नासा के चौक पे आई। गांव के बाहर गई थी, नासरा गांव था, मरियम का गांव। गांव से बाहर गई थी, बच्चे की विलादत एक खजूर के दरख्त के नीचे हुई। ठीक, अब वो बच्चे को गोद में लिए हुए शहर नासरा के चौक से गुजरी। वो बूढ़े यहूदी, बड़े बड़े बूढ़े यहूदी चौक पे बैठे हुए थे। ये वो लोग थे जिन्हें न रिस्क मिल रहा था, न मौत आ रही थी। वो लोग जिन्हें न रिस्क मिल रहा था, न मौत आ रही थी। उन्होंने जो कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा तो चौंक गए और कहने लगे, या उख्ता हारून, माँ कान अबू किमरा सौइन व माँ कान तुम के बगिया। तेरी माँ एक अच्छी औरत थी, तेरा बाप एक अच्छा इंसान था, ये तू कहां से ले आई? भाई बहुत तवज्जो रहे। माँ कान अबू किमरा सौइन, तेरा बाप बुरा इंसान नहीं था, बहुत अच्छा इंसान था। वह माँ कानत उम्म के बगिया, और तेरी माँ बड़ी इज्जतदार औरत थी, ये तू कहां से बच्चा ले आई? फ़अशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया गोद के बच्चे की तरफ कि इससे पूछो। मरियम ने इशारा किया फ़अशारत इलैह, गोद के बच्चे की तरफ, कि इससे पूछो। अभी बच्चा बोला नहीं है, बच्चा नहीं बोला। भाई तवज्जो रहे, अगर मेरी गोद में बच्चा हो और आप मुझसे सवाल करें, मैं कहूं इससे पूछो, तो दो ही सूरत है, या मैं पागल हूं या मुझे यकीन है कि ये बोलेगा। भाई तीसरी कोई सूरत नहीं है ना, या मुझे यकीन है कि ये बच्चा बोलेगा या मैं पागल हूं। ठीक, माँ कान अबू किमरा सौइन व माँ कानत उम्म के बगिया फ़अशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया कि इससे पूछ लो। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, कहने लगे कि हम इससे बात क्या करेंगे, ये तो गोद का गहवारे का बच्चा है, हम इससे बात का क्या करेंगे? तुम बात करो। तवज्जो रखना भाई, तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मरहला फिक्र है जहां मैं तुम्हें रोकूंगा और मकाम महमूद की तरफ वापस ले जाऊंगा। फ़अशारत इलैह, अब मैं जुमला कहूं और तुम उस जुमले को अपने जहन में महफूज रख लो। इशारा किया कि इस बच्चे से पूछ लो। 3 दिन का बच्चा, 3 घंटे का बच्चा, 1 हफ्ते का बच्चा, तारीख में नहीं है लेकिन छोटा बच्चा पैदा हुआ और वाकया हुआ, गोद में लेके आई। ठीक है ना, तो अब मरियम को यकीन है कि बच्चा बोलेगा। अब जुमला बदल दूं मैं, मरियम को यकीन है कि बच्चा बोलेगा, यानी मरियम को इस गैब का इल्म है। मरियम को इस गैब का इल्म है कि बच्चा बोलेगा। अब ये मुसलमान भी अजीब हैं, मानने पे आए तो नबी की माँ को आलिमुल गैब मान लें, और न मानने पे आए तो मेरे मोहम्मद को आलिमुल गैब न माने।
بھائی توجہ توجہ رہے، اس جگہ اس مرحلے فکر سے بہت آگے جانا ہے، اور ابھی میرے پاس دامن وقت میں بڑی گنجائش ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ جائے۔ اب پھر واپس جاؤں گا اپنے موضوع کی طرف۔ یہ بھی موضوع کے اندر ہی ہے، موضوع سے باہر نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب ڈائریکٹ ہو جاؤں۔ اچھا بھائی، جب کہلوا لیا عیسیٰ نے، توجہ رہے، جب عیسیٰ چپ ہیں، گود میں چپ ہیں، جب کہلوا لیا نا کہ یہ کیا بولے گا، یہ تو گود کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، قالا، عیسیٰ بولے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں ہوں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، یہیں کے لیے تو میں نے زحمت دی تھی۔ پہلا جملہ کیا ہے عیسیٰ کا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جب زندگی میں آئے ہیں تو پہلی مرتبہ جو گفتگو کی اس میں اپنی بندگی کا اعلان کیا۔ نہیں بھائی، تم پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے؟ یعنی آج تک جوتا ہے ان کے منہ پر جو اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ بس یہودی اعتراض کر رہے تھے نا، یہ سن کے چپ ہو کے چلے گئے، کوئی نہیں بولا۔ اب نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں، بھائی یہ سچویشن کیا تھی؟ سچویشن یہ تھی کہ کنواری کی گود میں بچہ، ٹھیک، کنواری کی گود میں بچہ، اور خطرناک صورتحال، اور انہوں نے پوچھ بھی لیا کہ یہ تم بچہ کہاں سے لے آئیں، تم تو ایک پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورت کی اولاد ہو، یہ تم بچہ کہاں سے لے آئیں؟ تو مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹا بولا مریم کی گود سے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہودی مطمئن ہو کے چلے گئے، یہودی تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ اللہ جسے عہدہ دیتا ہے اس کا شجرہ نسب میں خرابی نہیں ہوا کرتی۔ میں نے زحمت دی اور اب پھر واپس جا رہا ہوں میں، یہ تو درمیان کا نبی ہے، میرے نبی سے پہلے کا نبی ہے، اور اب پھر واپس چلو، کن تو نبیین وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارے باپ آدم کا پترا بن رہا تھا، یہی ہے نا۔ تو اب اس کنتو کو، کنتو تو ہے، یہ کنتو یاد رکھو گے نا، ایک کنتو اور ہے حدیث قدسی میں، کنتو اللہ کا جملہ، اللہ کا، یہ آیت نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکي اعرف۔ اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اب ظاہر ہے کہ پوری توحید چھپی ہوئی تھی، جب کچھ تھا ہی نہیں تو چھپا ہوا تھا۔ کنتو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو ایک بندے کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ زحمت نہیں دوں گا، یہ جگہ مجھے جانا اور آگے ہے، اور اس مرحلے تک جانے کے لیے یہ سلسلے ضروری ہیں۔ کنتو توحید کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکي اعرف، میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک بندے کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ محمد خلق ہوا ہے پہچاننے کے لیے۔ تو اب توحید پر تمہیں ایک کنتو مل گیا، کنتو کنزن مخفیہ، یاد رکھو گے، اور اب نبوت پہ کنتو ملا، کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ دیکھو بھائی، میں نبی تھا، یہ جملہ نہیں ہے میرے نبی کا کہ میں موجود تھا، نبی تھا۔ کنتو موجودہ نہیں ہے، کنتو نبیًا
میں نبی تھا، تو نبی ہو اور نبوت نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے. نبی ہو اور نبوت نہ کرے یہ ممکن نہیں تھا. تو اب کیا نبوت کی؟ میرے نبی نے آواز دی کہ جب فرشتے پیدا ہوئے تو انہوں نے ہمارے نور کو دیکھا اور ہمیں خدا سمجھا. جب پوری حدیثیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ رابع المعدد پہ اس روایت کو دیکھ لینا. نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب فرشتے پیدا ہوئے، یعنی نگاہوں کے سامنے پیدا ہوئے، جب فرشتے پیدا ہوئے تو جبریل پیدا ہوئے، میکائیل پیدا ہوئے، دوسرے فرشتے پیدا ہوئے. تو انہوں نے جب ہمارے نور کو دیکھا تو فَعَظَّمُوا أَمْرَنَا، انہوں نے ہمیں خدا سمجھا. فَحَلَّلَتِ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تاکہ فرشتے جانے کہ اللہ کوئی اور ہے. سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے سبحان اللہ کہا، فرشتے کہنے لگے سبحان اللہ، پہچانے کہ اللہ کوئی اور ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور اب اسی کتاب کی روایت، میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، یہ رابع المعدد، انہوں نے لکھا کہ جب جبریل پیدا ہوئے تو آواز آئی عرش الہی سے کہ من انا ومن انت، بتلا تو کون ہے میں کون ہوں. جبریل کیا بیان کرے کہ تو کون ہے میں کون ہوں. جبریل خاموش. دوسری مرتبہ آواز آئی من انا ومن انت، تو کون ہے میں کون ہوں، بتلا میں کون ہوں، تو کون ہے. خاموش. اتنے میں میرے بھائی علی کا نور بولا. روایت ہے اتنے میں میرے بھائی علی کا نور بولا کہ جواب میں کہہ دے کہ انت الرب الجلیل وَأَنَا الْعَبْدُ الذَّلِيلُ وَإِسْمِ جبریل. اب علی نے جو سکھلایا ہے وہ سن لو. مالک تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبریل ہے. تو جبریل کا نام بھی کسی اور نے نہیں رکھا، علی نے رکھا ہے. اچھا بھائی، تو اب ذرا آہستہ فکر آگے بڑھتی رہے. میں مقام محمود سے ہٹا نہیں ہوں، آہستہ فکر آگے بڑھ رہی ہے. بھائی کن تو بہت پڑھے لکھے ہو اور ولائے علی کا جذبہ رکھتے ہو اپنے دل میں. اب سنو بھائی، اب میں روایت کو مکمل کر دوں تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے ایک بندے کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. توحید کنتوں سے شروع ہوئی. ٹھیک. کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، تمہارا باپ آدم ابھی بنا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. کنتو نبیًا، پہلا کنتو توحید، دوسرا کنتو نبوت. اب امامت کے لیے کنتوں کی ضرورت تھی. کہنے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. چلتے رہو بھائی، آہستہ چلتے رہو. اب تو دامن وقت بہت تیزی کے ساتھ سرکتا جا رہا ہے. اب کل کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں میرے پاس اور ان گھنٹوں میں بات کو مکمل کر دینا ہے. بھائی عجیب بنانے فکر ہے. اچھا تو اس کو نبی بنایا، اس کو پوری کائنات کا گواہ بنایا.
اسے خلق کا وسیلہ بنایا. یہ پچھلی تقریروں کا خلاصہ ہے. مالک مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جائے اور بندوں کو مجھ سے قریب کر دے. کیوں آیا بھائی؟ نبی کیوں آیا؟ اچھا کوئی بھی نبی کیوں آیا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہم نے ہر جگہ جو رسول بھیجے ایک ہی میسج دے کے بھیجا، اور وہی ہے کہ عبادت کرو تاکہ اس سے قریب ہو جاؤ. تو پوری کائنات کی خلقت کا مقصد اس سے قریب ہو جانا. اور اب وہ مقام شفاعت کہلائے، مقام محمود کہلائے. وہ مقام ہے قریب لے جانے کا، بندوں کو خدا سے قریب لے جانے کا. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو ایک آیت سنو اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں. حوالہ بھی نوٹ کیا کرو. تھوڑا سا ہوم ورک میرے نوجوان دوستو تم بھی کر لیا کرو. ہوم ورک کا مطلب جو آیتیں میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں انہیں نشان کے ساتھ ہدیہ کر دیتا ہوں بعض وقت. تو جب تمہیں نشان معلوم ہو جائیں تو انہیں جا کے دیکھا کرو. سورہ نساء 4 سورہ قرآن کا، اور اس سورہ کی 64ویں آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. بھائی توجہ رکھنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ وَإِذْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر لوگ گناہ کریں پھر انہیں احساس ہو کہ غلطی ہو گئی اور وہ تیری بارگاہ میں آئے، اے محمد تیری بارگاہ میں آئے. یہ ہے مقام محمود. محمد وآل محمد صلوات. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر گناہ ہو جائے اور گناہ ہو جانے کے بعد انہیں احساس ہو کہ گناہ ہو گیا، جاؤک تیری بارگاہ میں آئیں. فاستغفر اللہ، اور اللہ سے توبہ کریں. واستغفر لہم الرسول، اور رسول ان کی توبہ کی سفارش کر دے. پالیسی میکنگ آیت ہے خدا کی قسم. لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. کب؟ جب رسول سفارش کر دے. پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر رسول نے تمہارے گناہوں میں سفارش کر دی تو ہم معاف کر دیں گے، تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے. یعنی شرط قبولیت توبہ ہے محمد. شرط قبولیت توبہ ہے محمد رسول اللہ کی سفارش. تو اب اگر وہ مر گیا تو کس سے سفارش کروانے جاؤ گے؟ اس لیے اپنے ہی فائدے کے لیے اس کی حیات تو بنو. بس اپنے فائدے ہی کے لیے صحیح حیات محمد کو تو قبول کرو نا. اچھا بھائی، تو یہ وہ ہے جو پیدائش سے پہلے توبہ کا سبب بنا، تمہارے باپ کی توبہ کا سبب. بھائی گوروں کا باپ آدم، کالوں کا باپ آدم، جو ماضی میں انسان گزر گئے سب کا باپ آدم، جو آئیں گے مستقبل میں ان سب کا باپ آدم. میرا باپ آدم، تمہارا باپ آدم. انکار کرو گے؟ کہ کوئی انسان دنیا کا انکار کر سکتا ہے کہ وہ آدم کے اولاد نہیں ہے؟ سب ہے نا بھائی. لکھا ہے علماء نے. حوالے میرے پاس آ کے دیکھ لینا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں حوالے گناؤں، دامن وقت بہت کوتا ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی نا، خطا تو ہوئی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. زمین پہ آنے کے بعد کہنے لگے مالک ظلم تو ہو گیا نفس کے اوپر. دیکھو یہ اب ایک جملہ کہتا جاؤں. اب تک تو میں ممبر سے، ساری دنیا کے ممبر والے ممبر سے یہ اسٹیبلش کرتے رہے کہ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا.
یہ کیا ہو گیا نا؟ یقین کرنا کہ یہ گناہ نہیں تھا، یہ لغزش تھی جسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ترک اولا، بہتر کام کو چھوڑ کے دوسرا کام کر لیا۔ اب بھائی تمہاری اماں کا نام ہے حوا، تمہارے ابا کا نام ہے آدم، ٹھیک ہے نا؟ اب میں جواب دے رہا ہوں تاکہ بھائی اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ علماء کرام بڑے ملا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء پہ اعتراض کریں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انبیاء کے وکیل صفائی بن کے پیش ہوں۔ ہم انبیاء کے وکیل صفائی بن کے پیش ہو جائیں، بھائی یہی تو ہمارا کام ہے۔ اچھا، تو اب ایک جملہ کہوں گا تاکہ یہ آدم کی جو خطا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو بھائی، کھاؤ پیو رہو اس جنت میں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں زمین پہ بھیج دوں گا۔ کس سے کہا تھا؟ نہیں، صرف آدم علیہ السلام سے نہیں کہا تھا، دونوں سے کہا تھا، دونوں سے کہا تھا، آدم سے بھی، آدم کی زوجہ سے بھی، تو دونوں کو منع کیا تھا نا۔ بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں، دونوں کو منع کیا تھا کہ حوا خبردار اس کا پھل نہ کھانا، آدم خبردار اس کا پھل نہ کھانا۔ اچھا بھائی، دونوں نے کھا لیا، دونوں نے کھا لیا۔ جب دونوں کھا چکے تو اب زمین پہ آئے تو قرآن نے کہا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے چوک ہو گئی، تو کیا حوا سے نہیں ہوئی؟ آدم سے چوک ہو گئی تو کیا حوا سے نہیں ہوئی؟ حوا کا پر الزام ہی نہیں لگا، یعنی طے ہو گیا کہ آدم نے جو کام کیا تھا وہ خلاف نبوت تھا، خلاف انسانیت نہیں تھا۔ اب دیکھو بھائی، ترک اولا کو اس سے زیادہ آسان لفظوں میں سمجھا نہیں سکتا تھا کہ وہ خلاف شان نبوت تھا، خلاف شان انسانیت نہیں تھا۔ جو خلاف شان انسانیت ہو اس کا نام ہے گناہ، جو خلاف شان نبوت ہو اس کا نام ہے ترک اولا۔ پہنچ گیا یہ میسج؟ یہ بہت دقیق سی بات تھی، تو میں نے کہا کہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اب تو ظاہر ہے کہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، تو اب وہ ہوا نا۔ اب یہ جملہ ہدیہ کر دوں، تو آدم آئے اور اس خلاف شان نبوت کام پر آدم قبیدہ خاطر تھے۔ توجہ رکھنا، آدم میرے بھی باپ ہیں، تمہارے بھی باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام قبیدہ خاطر ہیں۔ جبریل آئے، اچھا دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم سے غلطی تو ہو گئی، تو اگر معاف نہ کرے تو ہم معاف بھی نہیں ہوں گے، مالک معاف کر دے۔ جبریل آئے، اور جبریل، اب روایت، جبریل نے کہا آدم تم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے؟ ان کا جبریل میں کیوں نہ چاہوں گا؟ کہا اچھا میں کچھ کلمات بتاتا ہوں، انہیں کہو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ کچھ اچھا بھائی، اب بہت سی تفسیروں میں اسباب النزول واحدی میں دیکھ لینا، شواہد التنزیل میں دیکھنا، جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور میں دیکھنا، حوالے کتنے دوں، بہت سے حوالے ہیں، اگر دیکھنے ہو تو میرے پاس آ جانا۔ کہا کہ آدم میں جملے کہتا جاتا ہوں، تم انہیں دہراتے جاؤ، ٹھیک؟ اچھا، تو ایک روایت، اللہم اسألوک بحق محمد الا ان تغفر لی، مالک اب اس دعا کے چونکہ مختلف ورژنز ہیں، اس لیے میں ایک آیت تو سناؤں گا، یہ ایک، اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، مالک تجھے واسطہ محمد کا تم یہ معاف کر دے۔ اب دوسرا ورژن بھی سنو، اب بزرگوں ہی نے لکھا ہے، جبریل نے کہا کہو اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار
परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद का, वास्ता अली का, वास्ता फातिमा ज़हरा का, वास्ता हसन का, वास्ता हुसैन का। तो ये वसीला दरमियान में आ गया या नहीं? ये जुमला किसने कहा? जिब्रील ने। पढ़ा किसने? आदम ने। आदम गोरों का बाप, आदम कालों का बाप, आदम माजी के सारे इंसानों का बाप, आदम मुस्तकबिल के सारे इंसानों का बाप, आदम बैठे हुए लोगों का बाप, जो दूर से सुन रहे हैं उन सब का बाप आदम है। और आदम जो है वो वसीले का कायल है। तो अब अगर तुम वसीले के कायल नहीं हो तो या अकीदा बदल दो या बाप बदल दो। देखो भाई, अब तकरीर आगे नहीं जाएगी और इस तकरीर को इस मरहले पर रुक जाना चाहिए, लेकिन कुछ कहना तो चाहूँगा ना। अभी मेरे पास 11 दकीक़े बाकी हैं और उन 11 दकीक़ों में फ़ज़ाइल भी और मसाइब भी। तो समझ में आ गया वसीला परवरदिगार मोहम्मद का वास्ता, अली का वास्ता, फातिमा ज़हरा का वास्ता, हसन का वास्ता, हुसैन का वास्ता। पंजतन के वास्ते आ गए या नहीं आ गए? और सिर्फ ये दुआ मेरे मसलक की किताबों में नहीं है, दूसरे बुजुर्गों ने भी इस दुआ को लिखा है। तो पंजतन को सब मानते हैं, पंजतन को सब मानते हैं। अजीब बात ये, पंजतन में है कौन? एक रसूलुल्लाह, एक अली, एक फातिमा ज़हरा, 2 बेटे, और दोनों बेटे इमाम। तकरीर तमाम हो गई, तकरीर तमाम हो गई। और अब ये बात जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये मसाइब तक पहुँचने के लिए है। तकरीर ख़त्म। देखो भाई, अजीब बात यह है कि जब हुदैबिया का सुलहनामा लिखा गया तो लिखा था अली ने, अली के हाथ में कलम था। सुना? सन 6 हिजरी जब सुलह हुदैबिया हुई तो रसूल ने हुक्म दिया था कि अली मुआहदा लिखो, तो अली को कलम दे दिया। और सन 7 हिजरी 1 साल बाद जब खैबर की जंग हुई तो अली को अलम दे दिया। दो जुमले और मसाइब बहुत मुख्तसर अर्ज करूंगा, लेकिन ये मैसेज पहुंच जाए। अगर पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वारत है। हुदैबिया में अलम दिया, खैबर में अलम दिया 1 साल के वक्फे से। पूरी तारीख़ इमामत को देख डालो, किसी इमाम के 2 बेटे इमाम नहीं हुए सिवाय अली के। पूरी तारीख़ इमामत देख डालो, चैलेंज, 12 इमाम है ना, को किसी इमाम के 2 बेटे इमाम नहीं हुए सिवाय अली के। बहुत तवज्जो है। परवरदिगार मसलहत क्या थी भाई? मसलहत ये थी कि अली को कलम भी दिया है, अली को अलम भी दिया है। अब 2 बेटे दूंगा, उनमें से एक के हाथ में कलम होगा, दूसरे के हाथ में अलम होगा।
گفتگو تمام ہو گئی. ایک بیٹے کو وراثت دوں گا قلم کی، بڑے بیٹے کو صلح نامہ لکھے گا، اور دوسرے بیٹے کو وراثت دوں گا عالم کی، کربلا کی جنگ لڑے گا. منصوبہ دیکھا تم نے علی کا؟ دیکھو بھئی، ابھی تو میں گیا بھی نہیں کربلا تک، لیکن لوگوں کی صدائیں بلند ہو گئیں. خدا کی قسم یہ کربلا کا معجزہ ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی نام لو آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. آج رسول کے بڑے نواسے کے بیٹے کا ماتم ہے نا. رسول کا بڑا نواسا حسن ابن علی، اس کا بیٹا قاسم. آج قاسم کا ماتم ہے. جب حسن مجتبی اس دنیا سے جا رہے تھے تو ام فروا سے کہا تھا کہ ام فروا میرے بچے کو گہوارے سے اٹھا کے لاؤ. چھوٹا سا قاسم لائے گئے. حسن ابن علی نے اپنے تکیے کے سرہانے سے ایک تعویذ نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے شانے پہ باندھا اور کہا ام فروا اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، اس بچے کی بھی حفاظت کرنا، اور جب یہ بچہ بڑا ہو جائے اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس بچے سے کہنا کہ اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لے، اس میں اس کے مسئلے کا حل ہوگا. تعویذیں باندھنے کا رواج آج بھی ہے. مائیں اپنے بچوں کو تعویذ باندھتی ہیں تاکہ بچے محفوظ رہیں. ام فروا نے اپنے بچے کو تعویذ باندھا تاکہ بچہ شہید ہو جائے. زمانہ گزرتا رہا اور بچہ 13 سال کا ہوا. جب حسین ابن علی نے سفر اختیار کیا تو بچے کی ماں بھی اس قافلے میں تھی، خود بچہ بھی اس قافلے میں تھا. عاشور کی رات تھی. عاشور کی رات کا نامہ نگار لکھتا ہے کہ وہ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. حسین ابن علی نے شمع بجھائی، پھر جلائی، پھر اپنے اصحاب کی تعریف کی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اب جو لوگ بچے ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. محضر پڑھ کے سنایا. محضر جانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو اتنا ذہن میں رہے کہ ایک محضر اترا تھا آسمان سے جس میں لکھا تھا کہ کون کون لوگ شہید ہوں گے. کچھ لوگوں کے نام حسین نے پڑھ کے سنائے. ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہے نا، ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور کہنے لگا چچا کیا اس محضر میں میرا بھی نام ہے؟ حسین نے کہا قاسم تم یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ اس محضر میں تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. حسن کا بیٹا گھبرا گیا، کہا چچا کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹے، میں اس بچے کو پانی پلانے کے لیے باہر لاؤں گا. یہ جذبہ ہے قاسم کا. میں نے ایک جملہ روکا تھا، وہ جملہ کہہ دوں. ابھی حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹے تیرا بھی نام ہے. کہنے لگے قاسم تجھے موت کیسی لگتی ہے؟
تو بچے نے جواب دیا تھا احلا من العسل، چچا یہ تو شہد سے زیادہ شیریں شہ ہے میرے لیے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ تو کہا تیرا بھی نام ہے۔ عاشور کا دن آیا، بس دو جملے سنو، رو چکے نا۔ عاشور کا دن آیا، مسلم کے بیٹے گئے، قاسم تڑپ کے رہ گیا۔ اور نو محمد گئے، قاسم تڑپ کے رہ گیا۔ عباس کے بھائی گئے، قاسم تڑپ کے رہ گیا۔ ہر مرتبہ اس نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے، کہا بیٹھ جاؤ۔ حسین کہتے تھے قاسم کو بیٹھ جاؤ۔ قاسم بار بار تڑپتا تھا۔ جب اسے اجازت نہ ملی، اب چھوٹا بچہ ہے نا، تو وہ ناراض سا ہوا۔ یہ جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور خیمے میں آیا ماں کے۔ دیکھو اگر چھوٹے سے بچے کا دل بھرا ہوا ہو اور ماں پوچھ لے کہ بیٹے کیا ہوا، تو پھوٹ پھوٹ کر روئے گا نا۔ بچہ ماں کے پاس آیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ پوچھا قاسم کیا تجھے کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کہا نہیں اماں۔ کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا قاسم مت گھبراؤ، میں تمہیں جنگ کی اجازت دلواؤں گی۔ برقع پہنا، باہر نکلی۔ حسین دور کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ ایک بی بی خیمے سے باہر نکل آئی، کہا عباس تمہاری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر؟ عباس دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے واپس آئے۔ کہا مولا کیا عرض کروں، بیوہ حسن آ رہی ہیں، بھاوج آ رہی ہیں۔ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ آئیں، کہنے لگی حسین حسین یہ تمہارے بڑے بھائی کی نشانی ہے اور اسے میں ہدیہ کر رہی ہوں، اسے جنگ کی اجازت دے دو۔ اس کے باوجود حسین خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ دو جملے سنو، تقریر تمام ہو گئی۔ حسین خاموش ہیں، جواب نہیں دیا۔ اتنے میں بچے کے دماغ میں آیا کہ باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا، ماں کو وہیں چھوڑا، دوڑتا ہوا خیمے کے پیچھے گیا، تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسن ابن علی کا خط ہے، اپنے بیٹے قاسم کا نام۔ قاسم ایک دن آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی، تو قاسم تم میرے بیٹے ہو، وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، اپنی جان کو فاطمہ زہرا کی جان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔